السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں مشہور فقر قرآن اور سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائچ صاحب۔ ہاں جی ارائچ صاحب، یہ جو سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں اور پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، تو اس کے بارے میں چیف الیکشن کمیشنر کا کیا رول ہونا چاہیے، اور کیا یہ انتخابات فیئر ہوں گے؟ جی جی، یہ سوال ایک پچھلے دنوں اٹھ رہا ہے۔ سندھ کے جو الیکشن تھے ان کے بارے میں تو دوسری اپوزیشن پارٹیاں تو چھوڑیں، جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے بھی اعتراض کیے ہیں کہ ہمارے حلقوں سے الیکشن چوری ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو، بلکہ حکومت کے اپنی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے حلقے سے الیکشن چوری ہو گئے ہیں، تو یہ چیف الیکشن کمیشنر کا رول اتنا پازیٹیو، اس کا امیج نہیں آ رہا، وہ امیج نہیں آ رہا، بلکہ اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جس علاقے میں الیکشن ہوتا ہے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہو سکتا، پوسٹنگ ٹرانسفرز اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح چیف الیکشن کمشنر اپنا، اس کا حلقہ سارا پاکستان ہے، اگر اس کی کوئی عزیزہ اگر ان دنوں میں جب الیکشن ہو رہے ہیں بھرتی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی چیف الیکشن کا رول ماڈل نہیں بنا، وہ خود رول ماڈل نہیں بنا، تو وہ آگے کیسے رول ماڈل جو اس کے نیچے پھر وہ اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ میں تو اور کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے یاد ہے میں میٹرک پاس کیا تھا تو میں لاہور گیا تھا، تو میرے ماموں نے کہا کہ یہ وابڈا کی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں گلبرگ میں، تو وہ وابڈا کو چٹھی لکھ دو۔ میں میٹرک پتہ نہیں ایف ایس سی کی تھی، تو ٹو دی ہیڈ ماسٹر اس طرح کی درخواست میں نے بھی لکھ دی، پتہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ایکشین ہوتا ہے اوپر، پھر وہ ٹاپ میں چیف انجینئر ہوتا ہے، تو میں نے ٹو دی چیف انجینئر کر کے تو وہ سبجیکٹ کا لکھ دیا، اور سبجیکٹ لکھ دیا علاقے میں چوری ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ تو میرے ماموں کے پاس میں ڈرافٹ لے گیا، تو وہ کیونکہ چیف کا وہ سی کیپٹل تھا، کیپٹل سی میں اوپر ڈنڈا ہوتا ہے، تو انہوں نے ڈنڈے کو اور آگے بڑھا دیا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چیف انجینئر نہیں ہے، یہ تھیف انجینئر ہے، انہوں نے سی کا ٹی بنا دیا، یہ تھیف انجینئر ہے۔ تو جس طرح چوری ہو رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو دیکھنا چاہیے یہ تھیف والا کام تو نہیں کہیں ہو رہا۔ اگر اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا الیکشن کمشنر کے اوپر۔ الیکشن چوری ہو رہے ہیں، اور اب آ جائیں آپ، میں وہ جو 20 ڈسکوالیفائڈ ممبرز ہیں اس کی بھی میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، تو وہ ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور چیف الیکشن کمیشن نے جب ان کو ڈسکوالیفائی کا نوٹس دیا تو لکھا تھا یہ دھوکہ باز ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا اپنی پارٹی کو، پارٹی کے ووٹ پر لے کر۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے بازار میں، تو ہاتھ گلے میں ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دھوکے باز ہمارے اسلامی معاشرے میں پھر کس طرح اسلامی اصولوں پر رہ سکتے ہیں؟ بلکہ قد افضل المومنین قرآن پاک میں ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جس میں 4-5 چیزیں بتائی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عہدہم راعون، اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد جو کیا ہوا تھا جس پارٹی کے ساتھ، وہ توڑ کر دوسری پارٹی کے ساتھ چلے گئے، یہ دھوکہ باز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا میجر سن ہے، 62 DE میں دیکھیں یہ ڈسکوالیفائی، یہ اب کس طرح ان کو الیکشن کمیشن نے دوبارہ سلیکٹ کر ان کو ٹکٹ دے دیا ہے؟ یہ تو دھوکے باز ہیں۔ آپ 62 DE دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن میں یہ چیزیں اگر ہوں تو وہ ان کو ٹکٹ ہی نہیں مل سکتا۔ اس میں 62 D میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ون ہو وائلیٹس اسلامک کنجکشن، اسلامی اصولوں کو توڑے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ پھر آگے میں ہے کہ وہ ایبسٹینس فرام میجر سن، بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے توڑنا، دھوکہ بازی۔ رسول پاک نے کہا من غش فلیس منا، اس کو نکال دیا، اپنی پارٹی سے نکال دیا۔
تو ان کے چیف الیکشن کمیشن نے ان کے کیسے ایکسیپٹ کیے ہیں یہ وہ الیکشن کے لیے جو آلریڈی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. تورات میں میجر سن پر لکھا ہوا ہے اگر میجر سن میں کوئی انوالو ہوتا ہے 7 پشتوں تک وہ آدمی اس کا خاندان ان کے عبادتگاہ میں نہیں داخل ہو سکتا, اس کو نکال دیتے ہیں 7 پشتوں تک. یہ تو ان کی 7 پشتوں تک یہ دھوکہ بازی کا ان کے اوپر لگے گا. اور پھر جنہوں نے دھوکہ دیا ہے الراشی والمرتشی فی النار, سود وہ رشوت لینے والا اور دینا دونوں, جنہوں نے دھوکہ دیا اور جو 173-76 ممبر جو بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو دھوکہ دے کر وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس وقت پنجاب اسمبلی میں تمام لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, یہ 20 بھی اور 176 بھی جنہوں نے دھوکہ دیا ہے. یہ تو اگر سپریم کورٹ چلی جائے کوئی پارٹی تو یہ ان کی ممبرشپ ہی ٹوٹ جاتی ہے اور باقیوں کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اب باقی مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن قوم کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے یہاں اپنا رول ادا نہیں کیا. تیسری پوائنٹ میں ایک بہت میجر بات کرنے لگا ہوں. مجھے آج کسی نے بتایا ہے کہ غیر ملکی پاکستانی جو ہیں, غیر ملکی پاکستانی, وہ پاکستان سے بدظن ہو رہے ہیں. وہ پاکستان سے بدظن ہو رہے ہیں, ان کو پاکستان سے امیدیں ختم ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا خطرناک بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 30-40 ارب ڈالر سالانہ جو ہے یہاں بھیجتے ہیں ہماری فارن ایکسچینج, پاکستانی اکانومی میں حصہ لیتے ہیں, اور آپ نے ان کو ووٹنگ سے نکال دیا, پاکستانی سیاست سے نکال دیا. یہ تو آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. وہ لوگ پاکستانی اکانومی میں حصہ لے رہے ہیں. انگلینڈ میں 19ویں صدی تک جو لوگ اکانومی میں حصہ لیتے تھے ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہوتا تھا. ہم لوگ جو ووٹنگ اکانومی میں حصہ لے رہے ہیں سب سے میجر, اور ان کو ہم نکال رہے ہیں, اور پھر ان کو پاکستانی سیاست سے نکال رہے ہیں, یعنی وہ حصہ نہیں لے سکتے. اور جو چور ڈاکو سپریم کورٹ کے نکالے ہوئے وہ سیاست کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے. اگر یہ سیاست نہیں کر رہے تو وہ جو چور ڈاکو باہر بیٹھے ہیں وہ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اس ملک کی سیاست میں کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ فرار ہو گیا ہیں یہاں سے, اس ملک کی اکانومی میں کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر پاکستانی جو ہیں پاکستان میں جو جتنے کروڑ باہر اگر پاکستانی سیاست میں, تو جو لوگ یہاں سے فرار ہو کر اور سپریم کورٹ کے بعد ان کو نکال دیا گیا بے ایمان کہہ کے فراڈیا, وہ پاکستانی سیاست میں وہ بھی نہیں حصہ لے سکتے. ان کو بھی بند کیا جائے جیسے الطاف حسین کا منہ بند کیا گیا تھا. یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے آج بڑی خطرناک رپورٹ ملی ہے کہ پاکستانی جو ہیں باہر ملکوں میں پاکستان سے بدظن ہو رہے ہیں ہماری ان پالیسیوں کی وجہ سے, اور اس پر ہماری حکومتوں کو غور کرنا پڑے گا. سب سے میجر کنٹریبیوٹر ہماری اکانومی یہ پاکستانی ہیں, اور ہم ان کو پاکستان سے بدظن کر رہے ہیں سیاست سے نکال کر, اور چور ڈاکوؤں بے ایمان فراڈیوں کو ہم سیاست میں ان کے ساتھ جا کے مشورے کرتے ہیں. یہ عجیب سا قانون ہے. اس ملک میں اخلاقیات تو بالکل تباہ ہو گئی ہے. یہ کس نے تباہ کیا ہر ایک کو پتہ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا. اپنے آپ کو صحیح کریں, ملک کو اسلامی شعار کے مطابق لائیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, اللہ حافظ.